هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. قابل عزت تکریم علماء کرام اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب اہل سنت والجماعت، بولو کون؟ بحیثیت ایک سنی مسلمان ہونے کے، ایک مسلمان کو، سنی مسلمان کو ماہ محرم کس طرح گزارنا چاہیے، اور ایک سنی مسلمان کو شہدائے کربلا اور جناب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. دعوے دار بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں باقیوں سے کوئی غرض، سارے بولو بھائی. یہاں کہنے والا بھی سنی اور سننے والے بھی سنی. یہ مسجد بھی کس کی؟ سارے بولو بھائی. تو ایک سنی العقیدہ مسلمان کو ماہ محرم اور نواسۂ رسول اور شہدائے کربلا کے بارے میں قرآن و سنت کا نظریہ اپنے عقیدے کے مطابق پتہ ہونا، سارے بولو بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کا پتہ نہیں ہوتا، غیروں کی سنتے ہیں، موبائل سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی چیزیں سنتے ہیں، گلیوں محلوں میں خرافات ہوتے دیکھتے ہیں. تو ہمارے سنی العقیدہ مسلمان بھی غیروں کی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، غیروں کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، غیروں کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں، اپنا پتہ. تو اس لیے بھائی میں نے آپ کو اپنی بات بتانی ہے. کس کی بات بتانی ہے؟ اس لیے آپ سب نے بڑے غور سے میری باتوں کو سننا ہے. فرمائشی تقریریں کرنے کا میں عادی نہیں اور قائل بھی نہیں ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت کی، لوگوں کی، معاشرے کی ضرورت ہو اس کے مطابق کوئی بات. اتنی گرمی میں آپ بھی آئے، میں بھی وقت نکال کر آیا تو کچھ لے کر جائیں، صرف کانوں کا چسکا پورا کر کے. تو آپ کی توجہ رہے گی سب کی انشاءاللہ. آخر تک آپ نے جم کر بیٹھنا ہے، آپ سے زیادہ میرا پسینہ نکلنا ہے. اس لیے جب میں بیٹھا ہوں تو آپ بھی بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ وعدہ کریں کہ جو باتیں سمجھ آئیں گی ان پر خود بھی عمل کریں گے، دیگر دوست احباب اور اپنے گھر کی خواتین تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے. سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ماہ محرم الحرام کو لے کر ہمارے سنی طبقے میں دو قسم کے نظریات عام طور پر پائے جاتے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ باقی لوگ محرم میں کیا کرتے ہیں ہمیں باقیوں سے غرض، سارے بولو بھائی. ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، اپنے لوگوں کا عقیدہ درست کرنے اور سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھے، اپنی بات ہم نے کرنی ہے. دو قسم کے نظریات لوگوں میں معروف اور پائے جاتے ہیں محرم کے حوالے سے. پہلا نظریہ جو عام سنی مسلمانوں کا محرم کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام منحوس مہینہ ہے. نعوذ باللہ. کون سا مہینہ؟ ماہ محرم منحوس مہینہ. پوچھا جائے بھائی کیوں منحوس ہے یہ مہینہ؟ کہتے ہیں جی اس مہینے میں واقع کربلا پیش آیا، نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، نبی کے گھرانے کو بہت بڑا ظلم کر کے شہید کیا گیا. اتنی بڑی قیامت ٹوٹی کس مہینے میں؟ ہمارے ہاں یہ ایک جاہلانہ تصور پایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو ہم اس جگہ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جگہ بڑی منحوس،
یا جس ٹائم میں کوئی حادثہ ہو جائے ہم سمجھتے ہیں وہ گھڑی بڑی، وہ جی یہ ٹائم ہی کوئی ایسا منحوس چل رہا ہے، یہ مہینہ ہی نعوذ باللہ کوئی ایسا منحوس ہے، یہ جگہ ہی کوئی ایسی ہے کہ یہاں یہ حادثہ یہ حادثہ یہ حادثہ، یہ ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ تو محرم کے بارے میں بھی یہی سمجھ لیا کہ جی محرم میں اتنا بڑا واقعہ کربلا اور حادثہ پیش آیا تو نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ محرم میں لوگ شادیاں کرنا، بولتے جاؤ یار، یا محرم سے پہلے شادیاں کرتے ہیں یا محرم کے بعد۔ محرم کے مہینے میں نئے کاروبار کا آغاز لوگ، کیوں جی محرم میں جو کام شروع ہوگا وہ کام کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ کسی کے ہاں اگر محرم میں کوئی بچے کی ولادت ہو جائے اس بچے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیتے، یہ محرم میں پیدا ہوا ہے لہذا یہ بچہ بھی منحوس ہے۔ لوگ محرم میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چارپائیاں گھروں میں الٹی کر دیتے ہیں، چارپائیوں پہ سونا چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے کام کاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے نظریات انتہائی جاہلانہ لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ جی محرم منحوس مہینہ۔ اب آؤ ہم چیک کرتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ آیا محرم منحوس ہے یا منحوس نہیں۔ میں کسی مولوی صاحب کو بیچ میں نہیں لا رہا، کسی مسلک کو بیچ میں نہیں لا رہا، میں ڈائریکٹ کس کے پاس جا رہا ہوں؟ قرآن کے پاس۔ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تو بتا محرم عظمت والا مہینہ ہے یا نحوست والا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میرے رب کے ہاں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنے مہینے؟ سال کے کتنے مہینے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا مہینے اللہ نے 12 بنائے۔ آگے اللہ قرآن میں فرماتا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، عظمت والے، حرمت والے، برکت والے شروع دن سے میں نے بنائے۔ جب سے کائنات بنائی 4 مہینوں کو میں نے کیا دی؟ عزت، عظمت اور برکت دی۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام محرم ہے۔ بولو ایک مہینے کا نام؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جب سے کائنات بنی محرم کا مہینہ، سارے بولیے ذرا، عظمت والا۔ یا ایک چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لیں، غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو عزت اور شہرت ملی ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے، اس میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس وجہ سے یہ مہینہ مشہور بھی ہو گیا اور اس مہینے کو کیا مل گئی؟ عزت بھی مل گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ واقعہ کربلا تو بہت بعد میں پیش آیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے جب سے کائنات بنائی ہے محرم کو کیا دی ہے؟ تو محرم کا مہینہ شروع سے، سارے بولو بھائی، آدم کے دور میں بھی عزت والا تھا، نوح کے دور میں بھی عزت والا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے دور میں بھی عزت و عظمت والا مہینہ تھا۔ تو پتہ چلا واقع کربلا کی وجہ سے اسے عزت و شہرت نہیں ملی، اس مہینے کی برکت سے واقع کربلا کی برکتوں اور عزتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ شروع سے عزت والا ایک بات۔